دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ پاک سب جانتا ہے۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن مجید کو گلے لگا لینا۔ بہت تھک چکے ہیں دنیا کے کھیل سے یا رب، اب تیرے کعبے کو چھو کر رونے کو دل کرتا ہے۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ ذرا سوچو، جب کچھ دوست جنت میں بیٹھے بات کر رہے ہوں گے تو ایک بولے گا آؤ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ پردے کا حکم، جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ با پردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہیں۔ بیٹی جب پسند کی شادی کو کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے اپنے نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ پاک کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اور اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ تمہاری دعاؤں پر کن ہوگا، ضرور ہوگا، بس تم نے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا۔ رب واقف ہے تمہارے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہاری، ذرا صبر کرو۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پاک پر۔ اللہ پاک ہر گھر کی پریشانیاں دور کر دے اور ہر بیٹی بیٹے کے نصیب بہترین لکھ دے، آمین۔ مرد بڑی اچھی چیز ہے، یقین نہ آئے تو اپنے باپ کو دیکھ لو۔ اور مرد کے پاس سب سے بڑا خزانہ وفادار عورت ہے۔ عورت کا جہاد اپنے خاوند کی فرما برداری اور خدمت کرنا ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ایک بیوی اندھا اعتماد باپ کے بعد اپنے شوہر پر ہی کرتی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ پاک اسے مال کی صورت میں 3 درجے بلند عطا فرماتا ہے۔ 3 کام اللہ پاک کو پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں تک وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ با پردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ مرد جب عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کی ادا اور تکلیف پر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ تک دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک کا ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔
شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے یہ الفاظ ہزاروں گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے بھی ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر اپنے شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے، ہر بات کا مطلب سمجھا بھی دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے، نکاح کرتے ہیں، اس لیے کہ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اور اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔